كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور۔ اس کے بعد کے حصے میں بتایا گیا آیت 42 میں کتمان حق کو چھپانا، سچائی کو جاننے کے باوجود اس کو چھپانے کی کوشش کرنا ایک بدترین جرم ہے۔ اسی لیے شریعت اسلامیہ کا ایک قانون ذہن میں رکھیے کہ شہادت اس کو چھپائیے نہیں۔ صحیح معاملات کی گواہی اگر آپ کو معلوم ہو تو بتائیے تاکہ انصاف کا بول بالا ہو، اور یہیں پر یہ مسئلہ بھی ہے کہ جھوٹی گواہی نہ دیجیے۔ اور پھر اس کے بعد میں ایک اور بات جو قول و فعل کا تضاد ہے، آیت 44 میں کہا گیا کہ کنٹرڈکشن نہیں ہونا چاہیے، میرا بول اور میرا جو عمل ہے، میری جو عملی زندگی ہے، دونوں میں یکسانیت ہو۔ میں کہتا کچھ ہوں، کرتا کچھ ہوں، یہ چیز اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اور اس کے بعد میں آپ دیکھیے کہ مختلف آیات ہیں 49 سے لے کر 60 تک، اس میں یہودیوں کا تذکرہ بہت تفصیل کے ساتھ کیا گیا۔ سب سے پہلی چیز جو ان کے بارے میں بتائی گئی، گویا کہ ان کے لیے ایک ریمائنڈر ہے، یاد دہانی ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کہ بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے کہ یاد کرو تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جو تمہارے اوپر کی گئیں اور تمہیں دنیا جہاں پر فوقیت اور فضیلت عطا فرمائی گئی۔ مگر اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اگر کوئی اعزاز، آنر اور فضیلت دیتا ہے تو کچھ کوالٹیز کی بنیاد پر، اس لیے نہیں کہ اس کا رنگ کیا ہے یا اس کی زبان کون سی ہے یا اس کی کس برادری سے اس کا تعلق ہے، خاندان یا جغرافیائی پس منظر کیا ہے، ان چیزوں کی اہمیت نہیں ہے۔ اہمیت یہ ہے کہ اس کی کوالٹیز، عمل، اس کی صفات کیا ہیں، اس کی سیرت کیا ہے۔ اور جب تک وہ ان صفات سے متصف ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے اعزاز کے مستحق بنے رہیں گے، اور جب وہ ان صفات کو چھوڑ دیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بھی حقدار نہیں رہیں گے۔ یہ تمہیدی باتوں کے بعد ان کے اندر جو سرکشی پیدا ہوئی، ایک ایک کر کے سمجھیے آپ کہ یہودیوں کا خاص طور پر پہلے پارے میں، اس کے دوسرے حصے میں جو ذکر کیا جا رہا ہے، آخر کیا سبب ہے اس کا کہ کہا گیا، آپ سمجھیے اس کو کہ کیا کیا ان کے اندر سرکشی پائی جاتی تھی۔ مثلا یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے چنگل سے، اس کے ظلم اور بربریت سے بچا کر کس طریقے سے ان کو محفوظ طریقے سے نکلوایا اور سمندر پار کر کے گئے۔ اور پھر اس کے بعد میں صحرا کی زندگی میں پانی کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن ان کے لیے 12 چشمے جاری کر دیے گئے۔ اور اسی طرح چھاؤں کا مسئلہ ہوتا ہے، ان کے لیے چھاؤں کا، شیڈو کا انتظام کر دیا گیا۔ غذا کا مسئلہ ہوتا ہے، من و سلوہ کا نزول ان کے لیے ہونے لگا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دیکھیے، فرعون کے ظلم سے بچے، سمندر کے اندر فرعون اور اس کا لشکر ڈوب کر مرا، مگر یہ لوگ صحیح سالم حالت میں وہاں سے محفوظ طریقے سے نکل گئے۔ پانی کی فراوانی ان کے لیے کر دی گئی، غذا کا مسئلہ حل ہو گیا، رہنے کی سہولت، ساری چیزیں ان کو دی گئی۔ مگر سرکشی کا اندازہ کریں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اتنا تنگ کرنے لگے کہ انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے، من و سلوہ، یعنی نائس اور اچھی عمدہ ڈشیں، یہ کون کھائے گا بار بار۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا کھانا چاہتے ہو؟ کہا ہمیں تو دال چاہیے، بھاجی چاہیے، ہمیں تو سبزی چاہیے، یہ عمدہ اعلیٰ ترین اچھی غذا یہ کون کھائے گا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھانے کی بھتیرے کوشش کی انہیں، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اچھی چیزوں کو چھوڑ کر تم اس سے کم تر درجے کی چیزیں جو ہیں اس کو اختیار کرنا چاہتے ہو۔ بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ان کی ضد بازی، اس سے وہ باز نہیں آئے۔ پھر ان سے کہا گیا اچھا یہی ہے، تو من و سلوہ ان کے لیے روک دیا گیا کہ اب تمہیں جو چیز چاہیے جاؤ زراعت کرو اور اس سے جو پیدا ہو کھیتی باڑی کر کے وہ کھاؤ پھر تم۔ یعنی ان کے لیے گویا یہ سزا دی گئی۔
پھر اس کے بعد میں انہیں استغفار کرنے کا خاص طور پر حکم دیا گیا کہ تم سے جو غلطیاں ہوئیں اس کی تلافی کے لیے تم جو ہے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہوئے گزرو حتتن. تو وہ ان کی سرکشی کا انداز دیکھیے، ان کو سکھایا گیا مغفرت طلب کرتے ہوئے جاؤ، تو وہ کہتے ہوئے گئے حنتا حنتا کہ ہمیں گندم چاہیے، گیہوں چاہیے، آٹا چاہیے، یعنی الفاظ کے ساتھ کھیل کر رہے تھے بارگاہ رب العالمین کی، اور اس کے اندر یہ کھلواڑ وہ کر رہے تھے. یہ ان کی طبیعت ہے. پھر آیت 66 میں بقرہ، سورہ بقرہ جو اس کی مناسبت ہے، گائے کا واقعہ بیان کیا گیا. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک آدمی کا قتل ہو گیا تھا اور وہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ قاتل کون ہے. تو پھر ان کے لیے بتایا گیا کہ ایک گائے کو ذبح کرو اور اس کا گوشت اس کے اوپر ڈال دو تھوڑا سا، تو وہ خود ہی بتا دے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قدرت کی نشانی تھی. انہیں چاہیے تھا کہ جو حکم دیا جا رہا ہے نبی موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے، اس پر عمل کریں. اس کے بجائے اب وہ جو انداز تھا ان کا خواہ مخواہ تنگ کرنے کا، سرکشی کا، کٹ حجتی کا، اسی طرح کی وہ باتیں کرنے لگ گئے. اچھا موسیٰ تم جوک تو نہیں کر رہے ہو؟ کبھی کہتے ہیں کہ اچھا تو وہ گائے کی عمر کیا ہونی چاہیے، اچھا گائے کا کلر کیا ہونا چاہیے، گائے کی اور صفات اور کوالٹیز کیا ہونی چاہیے. جس طرح سے وہ سوالات کرتے گئے سخت شرائط عائد ہوتی گئیں. اگر پہلے ہی مرحلے پر کوئی بھی گائے لے کر وہ جیسے ان کو بتایا گیا اگر اس طرح کا عمل کرتے تو یہ کبھی مشکل پیش نہیں آتی، مگر ضد بازی کی وجہ سے ان کے لیے وہ سخت سے سخت شرائط عائد کر دی گئیں. بالآخر وہ گائے کا حاصل کرنا بہت دشوار ترین ہو گیا اور بڑی مشکلات کے ساتھ بہرحال وہ گائے انہوں نے حاصل کی، اور اس کے بعد جو طریقہ بتایا گیا وہ مسئلہ حل ہوا. لیکن یہاں پوائنٹ سمجھنے کا یہ ہے کہ ان کی سرکشی اور طبیعت کے اندر پایا جانے والا جو عناد ہے اس کو آپ سمجھیے. پھر اس کے بعد میں آیت 79 بہت ہی اہم آیت، بڑا نازک مسئلہ بیان کیا گیا. اہل کتاب کے بگاڑ کا ایک سبب، یہودیوں کی تباہی و بربادی کا ایک سبب کہ وہ مسائل اپنی طرف سے گھڑا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ اللہ نے ایسے ہی نازل کیا، یعنی شریعت سازی خود بناتے، مسائل خود گھڑتے اور کہتے کہ یہ اللہ نے ایسے ہی کیا. فیبریکیٹڈ چیزیں، اسٹوریز، فیک مسائل. کہا گیا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہ ویل ہے ان لوگوں کے لیے، پھٹکار ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی طرف سے مسائل لکھتے ہیں، گھڑتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ نے ایسے ہی نازل کیا. حرام، حلال، جائز، ناجائز، یہ تو اللہ کا حق ہے، مگر خود دخل اندازی کر کے یہ حرکتیں کرنے لگ گئے. جب آپ پہلے پارے کے یہ دوسرے حصے کی تفسیر سن رہے ہیں تو اس آیت کریمہ پر رک کر جو یہودیوں کا بگاڑ اور خرابی کا ایک سبب ہے، ہم اپنے اوپر بھی اس کو ذرا اپلائی کریں. کہیں ایسا تو نہیں آج بھی وہ بگاڑ ہمارے اندر پیدا ہو گیا ہو کہ مسائل ہم اپنی طرف سے بنائیں، اپنی طرف سے شریعت سازی کی کوشش کریں اور پھر کہیں کہ اللہ نے اسی طرح سے نازل فرمایا ہے. یہ ان کے بگاڑ کا ایک سبب ہے، اور اگر اسی طرح کی حرکت اگر آج کی جائے گی تو پھر یہی بربادی بھی ہوگی. پھر ایک اور یہودیوں کی بگاڑ اور تباہی کا ایک سبب حسد، جیلسی. دیکھیے حسد اتنی بری بلا ہے، اتنی بری بلا ہے کہ حسد کی وجہ سے انسان حق اور صداقت کا تک انکار کر سکتا ہے. حسد کی وجہ سے نبی کی تعلیمات کو مسترد کر سکتا ہے. حسد کی وجہ سے قرآن کریم جو منزل من اللہ ہے اس کا بھی انکار کر سکتا ہے. جیسے یہودی ہیں، انہیں معلوم تھا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، وہ جانتے تھے کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، مگر حسد کی بنیاد پر ان دونوں کا انکار انہوں نے کیا. اور اسی طرح سے حسد اگر آدمی کے اندر پیدا ہو جائے تو پھر وہ نہ بھائی کو دیکھے گا نہ قریبی رشتہ دار کو دیکھے گا. بھائی کا بھائی قتل بھی کر سکتا ہے، قریبی رشتہ دار کو موت کے گھاٹ بھی اتار سکتا ہے.
حسد ایک ایسی بری بلا ہے، اسی لیے ہمیں حسد سے بچنے کی سخت تعلیم دی گئی کہ جس دل میں حسد کی آگ جل رہی ہو وہاں نیکیاں کبھی جگہ نہیں بنا سکتی، بلکہ آدمی نیکی کرے بھی تو دل میں جلنے والی حسد کی آگ تنکے کی طرح اس نیکی کو جلا کر خاک کر دے گی، یعنی جمع ہی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے حسد سے بچنے کی سب کو بہت سخت تاکید کی گئی۔ اور پھر اس کے بعد میں یہودیوں کے بارے میں اور نصارہ کے بارے میں ایک اور خاص طور پر جو سرکشی کا انداز ان کا ہو گیا تھا، اس کا یہاں ایک اور انداز سے ذکر کیا جا رہا ہے، اور وہ کیا ہے کہ آداب گفتگو، حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے قتل کا وہ سبب بنے، مرتکب ہوئے وہ قتل کے۔ انبیاء بہت ہی چنندہ شخصیتیں، ہستیاں ہوتی ہیں۔ جو بھی نبی اپنے وقت میں آیا وہ اپنے دور کا معزز ترین اور بہت ہی اعلیٰ ترین انسان رہا ہے، مگر انبیاء کرام کا تک انہوں نے قتل کیا۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وہ کس طرح سے گستاخی اور بے ادبی کے ساتھ بات کیا کرتے تھے۔ یہودیوں کا جو انداز تھا، کبھی آ کر آپ کی خدمت میں کہتے السلام علیکم، الفاظ دبا کر، السلام یعنی بغیر لام کے، اس کا معنی ہوتا ہے کرس، ہلاکت اور تباہی ہو تم پر۔ سلام کا مطلب ہے رحمت اور سلامتی ہو۔ اور کبھی کہا کرتے تھے راعینا، اور کبھی آپ متنبہ ہوتے، کیا کہا تو کہتے ہم تو کہہ رہے ہیں راعینا بغیر یا کے۔ دونوں میں فرق کیا ہے معنی کے لحاظ سے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر وہ راعینا کہتے یا کے ساتھ تو اس کا مطلب اے ہمارے چرواہے، نعوذ باللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہتے اے چرواہے شپر، ہمیں دیکھو، ہماری بات سنو، ذرا سا توجہ دیتے، یا کوئی صحابی اس کی طرف دیکھتا تو کہتے نہیں ہمارا مطلب ہے راعینا، ہماری بھی رعایت کیجیے، ہماری طرف بھی ذرا توجہ دیجیے۔ الفاظ کے ساتھ ہیر پھیر کیا کرتے اور نبی کی شان میں اس طرح بے ادبی اور گستاخی کیا کرتے تھے۔